اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن الظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فاليوم لا یخرجون منها ولهم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ جاثیہ جو 25ویں پارے میں تلاوت کی گئی اس کا آخری رکوع تھا یہ جاثیہ کا۔ آپ تمام حضرات جو آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن کریم فرقان حمید کی محبت میں جو آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور بڑے ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع ابھی شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا ذکر فرماتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور اس بات کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے اور یہ کلام جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زور سے کہو تو بھی سنتا ہے اور تم دل میں پکارو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے اس قرآن سے ہدایت مانگے، اور بے شک اللہ دلوں کے ہاتھ سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس کلام سے ہم کو ہدایت نصیب فرما دے اور اس کے ذریعے سے ہی ہم کو علم عطا فرما۔ تو یہ پیور چیز انشاءاللہ ہم کو حاصل ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ جیسے اگر یہاں ہمارے انڈیا میں بمبئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ یہ تاج محل ہوٹل میرا ہے تو پبلک اس کو مانے گی، وہ کہے گا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ یہ تو ادنا سی چھوٹی سی مثال ہے، مگر یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی 7 آسمان ہیں اور جو زمین ہے اس کی بادشاہت وہ اللہ کی ہے۔ اور یہاں تو لوگ وقتیہ بادشاہت کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلے یہاں پر کتنے راجا رجواڑے تھے، پھر اس کے بعد مغل لوگ آئے، پھر اس کے بعد نواب لوگ آئے، اس طرح سے چینج ہوتا گیا ماحول۔ اور وہ جو اپنے آپ کو راجا بادشاہ نواب کہلاتے تھے، آج تو بھیا ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نظر نہیں آتا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے اس کی بادشاہت اللہ کی ہے، ان سب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے ہم کو کہ دیکھو اس دنیا میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم اپنی آنکھ کھول لو، اور ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے قلب اطہر پر ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لہذا ہم کو کس کی بات سننا چاہیے، قرآن کی یا فالتو الٹا باتیں اس کی؟ دین تو دوستو قرآن میں ہی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اچھا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہاں تو سمجھ میں آنے والا ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اللہ فرماتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں ہوں۔ اب تو قیامت کو تقریباً ہر لوگ جاننے لگ گئے ہیں، اس تو فلم والوں نے بھی بتا دیا مشہور کر دیا کہ قیامت کیا ہے۔ اب دیکھیں گے اب تو تقریباً لوگ جو ہے تو قیامت کو جاننے لگ گئے، مگر ہاں بس اتنا ہی جانتے کہ قیامت آنے والی، مگر وہ قیامت کیسی ہے؟ ہستی بگاڑ دے گی جناب، سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، سب توڑ پھوڑ ہو جائے گی، ایسا حال ہونے والا ہے۔ اور وہ قیامت ایک دن آنے والی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی پھر وہ لوگ جو باطل پرست ہے، حق کو چھوڑ کر باطل کو جو لوگ مان رہے ہیں، ان کا حال اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ پھر اس دن وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، دیوالیہ ہو جائے گا، ان کا ٹوٹل لاس ہو جائیں گے۔ ہم بولتے ہیں نا بزنس میں آپ بہت لاس ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، وہ بولتے ہیں نا بینک کرپٹ ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست، یہاں کافر اور مشرک اور مومن نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ باطل پرست، جو حق کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے جائے وہ کیا ہے؟ وہ سب باطل ہے، اور جو بھی باطل ہوگا پھر وہ تو ٹوٹل لاس ہوگا، دیوالیہ نکل جائے گا، اس کا بالکل خسارے میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں کا ایک منظر بتا رہا ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ،
اور تم دیکھو گے یہ دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا وہاں کا منظر اللہ فرماتا ہے وہ ترا کلا، اور تم دیکھو گے ہر ایک امتن، ہر ایک امت، ہر ایک گروہ، ہر ایک جماعت جاسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا انسانوں کا اور جنوں کا وہاں؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، گو ڈاؤن، نیل ڈاؤن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن بتائے گا کہ تم کیا ہو؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، اور تمہارا حال یہ کہ تم گھٹنوں کے بل ہو۔ وہ جو ہونے والا ہے اس کی خبر یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ترا کل امت جاسیہ، اور تم دیکھو گے اس دن ہر امت، خواہ وہ نوح کی امت ہو، عاد کی امت ہو، صالح کی امت ہو، شعیب کی امت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کی امتیں علیہ السلام یہ نیل ڈاؤن ہوگی۔ اور پھر اب بچے کو وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان کا، ہمارا بھی حال یہ ہوگا اس دن سب کامن ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، کیا مومن کیا کافر، یہ سب کا حال یہ ہوگا۔ وہ میدان حشر ہوگا کہ سوا نیزے پر قرآن جب سورج آئے گا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، ہر آدمی اپنے پسینے میں اپنے گناہ کے حساب سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، اور کوئی پورا پسینے میں غرق ہوگا۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سب سرابور ہوں گے اپنے پسینے میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ہر ایک امت کوئی بھی ہو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل امت، ہر ایک امت تدعی، ان کو پکارا جائے گا۔ ہر ایک امت کو کیا ہوگا؟ ہر ایک امت پکاری جائے گی الی کتابھا، اپنی کتاب کی طرف، یعنی جو اعمال نامے ہے وہ اللہ کی طرف سے سب وہ پھر تقسیم ہونے والے، جس نے جتنا نیکی یا بدی کیا ہے وہ رزلٹ کا دن ہوگا، اور وہ سب کو جو ہے تو پکارا جائے گا ان کی کتاب کی طرف۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، سیدھی سیدھی بات ہے، الیوم آج کا دن، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو تم کرتے ہو، یہ بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اس دنیا میں لوگ اچھے بھی کام کر رہے ہیں، گناہ کے بھی کام کر رہے ہیں، آخر بدلہ تو ملنا ہے، وہ اچھا کرے یا برا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ پھر ایک چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بدلہ تو ملے گا، نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اور بدی کرنے والوں کو بدی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ھذا کتابنا یکتب علیکم بالحق، کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہماری تحریر ہے، کتاب یعنی وہ جو لکھ کر دی جائے گی جس کو نامہ اعمال کرتے ہیں، وہ ہر انسان کو ملے گا، خواہ اس نے اچھا کیا ہو یا اس نے برا کیا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا کتابنا یکتب علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ یہاں تو سب جھوٹ سچ راج چل رہا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی جو تحریر ہوگی، اللہ نے جو تیار کروایا ہوگا نامہ اعمال، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، بالکل حق کے ساتھ یہ کتاب وہاں پر بولتی ہے، اور ہر آدمی اپنا پھر جو اعمال نامہ ہے
خود پڑھ لے گا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو بہت ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْخِسُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اِنَّا كُنَّا ہم ہی تھے نَسْتَنْخِسُ کہ ہم لکھواتے تھے, ہم لکھواتے تھے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی نہیں ہیں, کافر ہو یا مومن ہو, سب کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے براجمان ہیں. ایک اچھائی لکھتا ہے, نیکی کا کام لکھتا ہے, اور ایک برائی لکھتا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک نیکی کیوں نہ ہو, اور راستے کا پتھر ہٹانا ہو, راستے سے کانٹے اور کانچ ہٹا دینا ہو, یعنی انسانی بھلائی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں, یہ وہاں ہمارے بڑے کام آئیں گے. ایک ایک چیز لکھی ہوئی وہاں پر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْخِسُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور بے شک ہمیں لکھواتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے. یہ قرآن کا کتنا سیدھا میسج ہے, کیا اس میں ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ کسی کا بھی بھائی ترجمہ جا کے دیکھ لو, سب عالموں نے اچھا کیا ہے, بس یہ الفاظوں کا ہیر پھیر ہوا اردو کی وجہ سے. باقی مفہوم دیکھیں گے, مقصد دیکھیں گے تو سب کا ایک ہی نکلے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ہی یہ لکھواتے تھے, اور یہاں لکھ رہے ہیں نا یہ, تو وہاں پر یہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب یہاں سے کیٹیگری الگ ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پھر جس کسی نے بھی ایمان لایا. کسائے بارے میں انٹرویو لے لو, کیا بھائی آپ ایمان والے ہیں تو بولے گا 100%. اکبر آبادی نے کہا کہ آمنوں میں تو سب سے آگے ہے, عمل الصالحات مشکل ہے, بس خدا کا کرم رہے درکار, قاعدے سے نجات مشکل ہے. کیا ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال, یہ جھوٹے سچے مکسنگ والے اعمال, یہ بد نیتی پر مبنی اعمال, یہ کیا صحیح ہے؟ کیا بہت ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پھر جس نے بھی دنیا میں ایمان لایا ہے وہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک کام کیا ہے؟ میں اپنے مرضی سے کچھ کروں, تم اپنے مرضی سے کچھ کرو, یہ نیک کام ہو سکتا ہے کیا؟ نیک کام تو وہ ہے جس کو آفتاب رسالت, مہتاب نبوت, تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کر کے دکھایا ہے, فرمایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو, ایسے روزے رکھو, ایسا سچ بولو. یہ سب نیک اعمال جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہوں گے تو وہ ہے نیک اعمال. اس کے علاوہ کوئی سر کو تالیاں لے کر پھرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. وہ کوئی ڈی جے بجاتا پھرے, پڑوسیوں کو تکلیف دے, ہارٹ اٹیک والے ہیں, برین ٹیومر والے ہیں, ڈائبٹیز والے ہیں, سارے محلوں کو پریشانی کرتے, اس کا نام اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ سب آرام سے رہے, سب امن و امان میں رہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جس کسی نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اللہ فرماتا ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو داخل کرے گا, ان کا رب ان کو داخل کرے گا فی رحمتی, اپنی رحمت. تو اللہ کی رحمت میں کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں نا. تو اس
کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا. اچھے اعمال کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں. اچھا جو اللہ کی رحمت میں آ گیا اب اس کو کس کا ڈر ہوگا؟ اللہ کی رحمت میں جس کو ڈھانپ لیا اس کو کس کا ڈر ہوگا؟ اے اللہ تو اپنی رحمت میں ہم کو لے لے، ہمارے ماں باپ کو لے لے، بالمؤمنین مومنات مسلمین مسلمات کو لے لے. تو رحمت کیا چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ لے لے گا، داخل فرما دے گا اپنی رحمت میں؟ رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت اس کو کہتے ہیں کہ سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، استراحت ہوگی، کوئی ٹینشن نہ ہوگا، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اس دنیا میں اور ایمان لا کر کیا کرے گا؟ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال نیک اعمال کرے گا، اس کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اپنی رحمت میں لے لے گا. تو اللہ کی رحمت میں ہم لوگ جانا چاہتے ہیں نا، تو اللہ ہم کو نصیب فرما دے سچا ایمان، اللہ آپ کو نصیب فرما دے سچا نیک عمل کرنا، اور تیری رحمت میں لے لے ہم کو ہمارے ماں باپ کو، کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الفوز المبین. ذالک یہ فوز مانے کامیابی اور مبین یعنی بلند. تو یہ بالکل کھلی ہوئی کامیابی سب دیکھیں گے وہاں پر. کتنے مخلوق ہوگی میدان حشر میں، کتنے یہودی، کتنے کرسچن، کتنے ہندو بھائی، کتنے جینی، کتنے بدھسٹ، یہ سب جو ہے تو وہاں پر میدان حشر میں دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی کامیابی ہوگی. وہ لوگ سب حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے اپنی انگلیوں کو منہ میں چباتے ہوئے بجلی آئے تھے. دیکھیں گے کہ کیا یار اگر ہم بھی کر لیتے تو آج ان کے ساتھ مزے اڑاتے اور یہ کامیابی میں ہمارا بھی حصہ ہوتا اور ہم اللہ کی رحمت میں ہوتے. پھر اللہ نے فرمایا یہ ایک صحیح ہے. دوسرا نقشہ بھی اللہ بتا رہے اس دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے بھی انکار کیا، جس نے بھی کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي، پھر کیا نہ تھی میری آیتیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے بھی انکار کیا اور کفر کیا تو کیا نہ تھی میری آیتیں؟ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر پڑھی جاتی تھی. پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے گھر میں ہے قرآن کریم، ہے کہ نہیں بھائی؟ مگر افسوس یہ ہے کہ گلدان میں لپیٹ کے ہم نے رکھ دیا. پڑھنے کو راضی نہیں ہے. ہم کو دوسرے پر بھروسہ ہے کہ مولوی صاحب لوگ جو فرما دیے وہ صحیح ہے اور اللہ جو فرما رہا ہے صحیح، اس کو ہم نے رکھ دیا کہاں؟ الماری میں، جسدان میں لپیٹ کر چوٹ چاٹ کر. اب اس کو نکالیں گے ہم کب قرآن کو؟ جب کوئی قسم کھانے کا موقع ہے چل مسجد میں قسم کھا قرآن. تو جھگڑا تیرا اس میں اللہ کا قرآن تو کہاں سے لا رہے؟ قرآن اس لیے نہیں اترا. پھر تو بولے گا کہ میرے یار باپ مر گئے، میرے چاچا مر گئے، میری ماں مر گئی، میری خالہ مر گئی، تو کیا کرنا بھائی؟ قرآن کھانے کا اعلان کرو مسجد میں. اور قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، تمہارے مردے بخشانے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں بھیجا ہے. اس غلط فہمی کو دور کر لو. اور یہ جو بھی بتا رہے ہیں وہ سب کا دھندا چندہ ہے اور چندے پر ان کے پیٹ بن. یہ قرآن تو اپنی زندگی میں اپنے کو حاصل کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم میں سے جس نے بھی کفر کیا، انکار کیا، فلم تکن آیتی تتلی علیکم، پھر جب تم پر پڑھی جاتی تھی میری آیتیں، فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا. تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کو قرآن سناتے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
ہم نہیں آئیں گے، بڑے قرآن والے آئیں گے، وہ ہم طریقے پر چلیں گے جو ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا۔ اب بتائیے صاحب، ماں باپ کا طریقہ صحیح ہوگا یا اللہ جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہوگا؟ یہ تو فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاستكبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، تم نے گھمنڈ کیا، اتنے تم وہ ہو گئے تھے زورور کہ میرے کلام کو تم نے ٹھکرا دیا۔ بار بار تم کو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ آتے ہیں۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا پروگرام ہو رہا ہے، دیکھو محلے میں دعوت دے کے قرآن کی تم لوگ دو، تم کو معلوم پڑے گا کہ کیسے لوگ ستاتے ہیں۔ ارے بھائی آنا ہے قرآن سن لینا، یہاں کوئی سننے والی شیعہ ہے نہیں، سیدھی سیدھی ہر آیت قرآن کی ہے، اپنا ترجمہ بھی جا کر دیکھ لو اور اپنی زندگی کو سنوار لو، جو آخرت میں کام آئے ایسے کام کیجیے، انشاءاللہ فلاح ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو تکبر کیا۔ ارے بھائی آنا قرآن سننے، اچھا آتا ہوں اگلے سنیچر سے آنا، ارے میرے کو کام نکل گیا تھا، ارے میں بہت ارجنٹ میں تھا۔ اللہ کے لیے تم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ 1 گھنٹہ تم سے نہیں ہو سکتا؟ بہانے بازی، کتنا ہی ارجنٹ کام ہو، کہ زندگی کے 10-20-50 سال گزر گئے اب سے، کیا ہم نے کما لیا؟ سب آج تک رو رہے، صبح اٹھ کے کہیں چائے پاؤ اور دنوں میں روٹی تلاش کرنے کے لیے کام کرنا، اس کے علاوہ کیا کیا ہم نے؟ کبھی اللہ کے لیے ٹائم نکالا؟ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے ٹائم نکالا؟ کبھی قرآن کو سننے کے لیے ٹائم نکالا؟ نہیں۔ فاستكبرتم، تم نے تو تکبر کیا، اور پھر وکنتم قوما مجرمین، تم لوگ قوم مجرم تھے، کہ تم لوگ تھے ہی جرائم پیشہ، کریمنلز تھے، تم لوگوں کو جرم ہی پسند تھا، گناہ پسند تھے، سٹے اور جوئے تم کو پسند تھے، بےمانیاں پسند تھی، تم مجرم لوگ تھے، اس لیے کہ تم نے قرآن کے سامنے تکبر کیا۔ وکنتم قوما مجرمین، اور تم لوگ مجرم ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے، سچا ہے۔ انسان ہے یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اچھا تو یہاں کھڑے رہا بھائی، میں آپ کے آتا 5 منٹ، وہ بیچارہ کھڑا ہے 1 گھنٹے سے، تو آ ہی رہا ہے، ابھی آ کر تیرا کام کر لیتا ہوں، تو آ چکا ہے، میرا کام ہو چکا، ابھی آ کر تم نے بولا ہے میں تیری ہیلپ کے لیے پیسہ لے کے آتا ہوں، چلے گیا۔ پھر ایک جھوٹ کا پٹارا ہاتھ میں رکھ گیا، وہاں سے فون کر دیا، ارے یار بندوبست نہیں ہوا پیسے۔ اتنا تو وعدے کر کے انسان کو ٹینشن دے رہا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تم کو جھوٹا ہے رے، تیرے کیا وعدے ہیں؟ اور قرآن میں پھر آتا ہے ان وعدہ مسئولہ، کیا آتا ہے کہ وعدوں کی پوچھ ہوگی، جیسے نماز کی پوچھ ہوگی نا، یہ تو سب کو معلوم ہے، روزوں کی پوچھ ہوگی، حج کی پوچھ ہوگی، نیکیوں کی پوچھ ہوگی، اسی طرح سے وعدوں کی پوچھ ہوگی، ان وعدہ مسئولہ، کہ تو نے کتنے وعدے کھوٹے کیے اور کتنا لوگوں کو تکلیف دی، وہ تیرے انتظار میں کھڑے تھے۔ اور پھر لیڈر اور نیتا کا وعدہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، قیامت آنے والی ہے، اور وہ جس دن آئے گی ایک دم تو غور ہوگا، دنیا کا خاتمہ ہوگا، آخر ہوگا وہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فیہا قلتم ما ندری ما الساعۃ ما امرها کبیر ما کانوا به یستعجلون، اور وہ کہتے تھے قلتم ما ندری ما الساعۃ، کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، انا
इन्ना ज़ुन्नु इन्ना ज़न्ना वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। हमको एक गुमान सा था, क़यामत के बारे में क्या बोलते हैं, हम यकीन करने वाले न थे, यकीन हमको नहीं था। अगर यकीन हो जाए तो आदमी गलत काम करेगा। तो हमको एक गुमान सा था, हल्का सा एक गुमान था। और फिर अल्लाह फरमाता है तो उन्होंने कहा कि हमको यकीन नहीं था। जिसको भी क़यामत आने का यकीन होगा वो अपने अमाल को दुरुस्त कर लेगा इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया वो बदलहुम सय्यातु मा अमिलू व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और वो बदलहुम सय्यातु, और खुल गई, जाहिर हो गई उनकी बुराइयां जो वो करते थे, वो क्या हो गई, जाहिर हो गई। और वो हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और घेर लिया उस अज़ाब ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह का मजाक उड़ाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज तक हो रहा है भाई, कार्टून बनाए जा रहे हैं माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के। अल्लाह इनको भारत करे या हमको ताकत दे, या अल्लाह हम लोग को ऐसी कुव्वत पैदा कर दे कि इन लोगों का हम लोग के नाम गुमा कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मुसलमान ने क्या कमी किया है, नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं और काम अपने ढकेले जा रहे। मौलवी आके बैठता है, एक आयत पढ़ता है, मैंने कलाम पाक से एक आयत का शर्फ हासिल किया है, और 2 घंटे 1 घंटे तक बोले चले जा रहा है। और पब्लिक समझती है कि ये तो कुरान बोल रहा है, और वो अपने दिल से ढकेले चले जा रहा है। चंदे पे धंधे चल रहे हैं और लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तो बदलहुम सय्यातु मा अमिलू, और जाहिर हो गई उन पर उनकी बुराइयां जो उन्होंने की। वो हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उसने घेर लिया उन्हें, उस अज़ाब ने घेर लिया उनको जिसका वो मजाक उड़ाते थे। वकील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा व मावाकुम अन्नार व मा लकुम मिन नासिरीन। क्या आयत है, इंसान अगर ये उतार ले अपने दिल में, अल्लाह को उतार दे हमारे दिल में और हमारे अमल में। कि अल्लाह ने फरमाया वकील यौमा, और आज के दिन वहां आखिरत में मैदान हश्र में क्या फरमाता अल्लाह ताला, वकील यौमा, और आज के दिन कहा जाएगा नंसाकुम, हमने तुम्हें भुला दिया। वहां पर मैदान हश्र में अल्लाह क्या फरमाता, हमने तुमको भुला दिया। कौन से खेत की मूली हो तुम, क्या हो तुम, हमने तुमको वहां पर अल्लाह फरमाता है कि भुला दिया। कमा नसीतुम, कमा नसीतुम, जैसा कि तुमने हमें भुलाया था। यहाँ अल्लाह को हमने भुला दिया। अज़ान हो रही, अल्लाह अगर याद हुए तो हम नमाज पढ़ने जाओगे। रमजान आ रहे, पान की दुकान खोलिए, चलो जबर लाल मुंह करके देखो, एक लाल कपड़ा वो बरवालियों की होटल में, चिड़िया की होटल में लाल कपड़ा लगा देते। इससे क्या होगा भाई, अल्लाह को बताना चाहते हो लाल कपड़ा लग गया, अच्छा खिलाएंगे, खा रहे बिंदास, कोई परवाह नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वकील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम, कि हमने भी आज तुमको भुला दिया जैसे तुमने हमें भुला दिया। दुनिया में अल्लाह को भुला दिया है, कहा अल्लाह की मान रहे। हम खुद अपने जितने बैठे हैं समय ये सोचे अल्लाह हमारे टूटे टूटे अमल को मुकम्मल अमल बना दे, हमें तेरा डर नसीब फरमा दे, तुझसे उम्मीद नसीब फरमा दे। फिर अल्लाह ने फरमाया कमा नसीब लिखा यौमिकुम हाज़ा, फिर आज हमने भी भुला दिया जैसा तुमने हमें भुला दिया था, तुमको आज हमने भी भुला दिया। वो मावाकुम अन्नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, दोज़ख है, आग है। तो अल्लाह ताला जिसने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, अपना बिस्तर नहीं छोड़ा फजर के वक्त, कभी कभार हो जाए बात अलग है, कला पढ़ ली, रोज यही हाल। मैं किसी पर तंग नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा। जो आदमी भी जन्नत में जाना चाहता है अल्लाह की, जो आदमी भी अल्लाह की रहमत में जाना चाहता है,
اس کو 5 ٹائم نماز بولو یار، 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی، خود اقرار کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے تو آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں ہم کو کتنی تسلی دی، بیٹا تو بجلی کا ادھر نگرانے لا، ہم تیرے کو جنت میں لے جائیں گے، اور جب تک نہیں لے جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے. تو اللہ پھر پہنچا دے گا برابر اس کو بھی اور اس کے حمایتی بھی. یہ کھوٹے آسرے دے رہے، دھوکے دے رہے، پبلک کو کیا سمجھا رہے. قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کیا بولتا ہے، مولوی کیا بولتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ فیصلہ کر کے ہم کو اٹھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا تو پھر وہاں کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا. یہ جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس کی وجہ بیان فرمانا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا. یہاں سے سنے وہاں سے نکال دیے، آنے کو راضی نہیں. ارے خود سے آؤ، اب کیا بلانے کا تم کو قرآن سے، اللہ سے، رسول سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کو خود اچھے اعمال کرنا پڑے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیا تھا. وہ غرتکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دے دی، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. دھوکہ کھا رہے ہیں کیا؟ کچھ بھی الٹے سیدھے کام کیے جا رہے ہیں. نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے حال کو دیکھیں، روئے، اللہ سے توبہ کرے، مانگے اللہ سے. اور اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے وہ غرتکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پھر آج کے دن انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. جو گیا جہنم میں گیا، پھر وہاں سے اس کو نہیں نکالا جائے گا. وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ اس کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا. جو اللہ کو راضی کر رہے ہو، اللہ کے سامنے گر رہا ہو، موقع ختم ہو گیا. جی اسی دنیا میں یہیں پر جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے ہم کو فیصلہ کرنا ہے. وہاں ہم چاہیں گے کہ اللہ اب چھوڑ دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو وہاں اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور آخری جو آیت سماعت کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں. حمد کے اوپر اللہ نے کیا لگایا؟ معرف بالنام، الف نام لگا کر خاص کر دیا ہے کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جتنی بھی خوبیاں بیان ہو سکتی ہے وہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے. کس لیے ہے؟ کہ رب السماوات والارض، اس لیے کہ وہ مالک ہے آسمانوں کا. کس نے آسمان بنایا بتاؤ؟ اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک مچھر کا پر تو نہیں بنا سکتے، آسمان بنانے چاہیے. غور کریں، ہم کسی کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے فرمایا اس لیے تعریف کا حقدار اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور رب العالمین، اور سارے جہانوں کا، آسمانوں کا رب، اس کے اندر جو گلیکسی آف ملکی وے ہے اس کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، تاروں کا رب، کہکشاں کا رب، اور بلیک ہول کا رب جس میں ستارے گھس جاتے جا کر. وہ کالا گڑھا کھڈا ہوا آسمان، اس کا مالک کون؟ اللہ. سمندروں کا مالک کون؟ یہ سب جہان ہے. جنگلات کا مالک کون؟
पहाड़ों का मालिक कौन, जमीन का मालिक कौन, चरिंदों का मालिक कौन, परिंदों का मालिक कौन, दरिंदों का मालिक कौन, जिन्नातों का मालिक कौन और इंसानों का मालिक कौन। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादश खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर या साहिब जमाल या सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो ना, उनके भी मालिक हम। तो इसलिए हमारी तारीफ होना चाहिए। और रूबियों वाला तो अल्लाह ताला है, इसलिए कि रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब। आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। बस इसका मजा लो और साथ दो। बहुत अल्लाह कुछ होगा, ना जाने क्या क्या हमको दे दे इस बात पर, इस आयत पर, इस लफ्ज पर। वलहुल किब्रियाउ, और उसी की बड़ाई है। किसकी बड़ाई है भाई? अल्लाह फरमाता वलहुल किब्रियाउ, अल्लाह ही की बड़ाई है। फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में और जमीन में किसकी बड़ाई है? अल्लाह की बड़ाई है। साहब हमारी दुनिया से 13 लाख गुना बढ़कर सूरज है, और ऐसे कितने सूरज कहकशां में घूम रहे हैं। और एक एक टाइमिंग ऐसी है कि जमीन और आसमान की दूरी से एक सितारा दूसरे सितारे से दूर है। तो ये सब बड़े बड़े हैं दुनिया से भी, और इनका मालिक कौन है? तो किब्रियाई किसकी हुई? अल्लाह ने फरमाया तो वलहुल किब्रियाउ, बोलो ये बड़ाई किसकी है? इस समावाति वल अर्द, आसमानों में और जमीन में। इसलिए बड़ाई है कि अल्लाह फरमाता वहुवल अजीजुल हकीम। बड़ाई किस लिए है? तो वो अजीज है, सब पर गालिब है, सब उसके मखलूक है। अजीज है अल्लाह ताला। अजीज के माने जबरदस्त, जोरावर है अल्लाह ताला। कोई कैसे नहीं मानेगा, सबको आखिर में मनवा देगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वलहुल किब्रियाउ, और उसी की बड़ाई है आसमानों और जमीन में। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। उसके हर फैसले हिकमत पर मुबनी है। तमाम फैसले हिकमत पर मुबनी करता है। इसलिए अल्लाह ताला की बड़ाई ही बड़ाई है, बड़ाई ही बड़ाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमको नसीब फरमाए। बड़ा प्यारा रूप है। क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमको सच्चा आशिक़ रसूल बना। अल्लाह सच्चा इश्क से करने वाला बना। अल्लाह तेरे कुरान को सीने से लगाने वाला मुसलमान बना, और इसको पढ़ने पर, गौर करने पर और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह बख्श दे हम गुनाहगारों को, तेरी रहमत में ले ले हमको और हमारे माँ बाप को, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमानों को, माँ बहनों को, मोमिन मोमिनात को जहाँ जो तकलीफ है, जो सख्तियाँ वो उतारे, अल्लाह उनसे उनको नवाज दे अपनी रहमत से, बचा ले उनको मिलेगा। अल्लाह ताला हमने जो बेरोजगार है उनको रोजी अता फरमा, जो हमने जो औलाद है उनको साहिब औलाद कर दे। अल्लाह तबारक ताला जो हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हुई, अल्लाह उनको आबाद कर दे। जो हमारे जवान बैठे हुए उनको आबाद कर दे। अल्लाह तबारक ताला हश्र के दिन इस हाल में उठा कि हम तेरा नाम लेते हुए उठे,
تیری پڑھائی کرتے ہوئے اٹھے، اے اللہ نواز دے ہم کو دنیا آخر۔ قال اللہ تعالیٰ کی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل سیدنا نبینا محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔